بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ایک سادہ سا سوال ہے جو عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم نے کتنا پانی پینا ہے، یا عمومی طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 24 گھنٹے میں مجھے کتنا پانی پینا چاہیے۔ یہ سوال جتنا آسان ہے اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ پانی پینے کی ریکوائرمنٹ ہر فرد کی دوسری سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی بنیادی چیزوں کو سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی پانی کی ریکوائرمنٹ 24 گھنٹے میں جتنی ہوتی ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری باڈی کی کا کتنا فیصد حصہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ تو مردوں میں تقریباً 60% حصہ پانی کا بنا ہوا ہے، اور عورتوں میں یہ 50% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہمارے جسم سے پانی کا اخراج مختلف صورتوں میں کتنے مقدار میں ہو سکتا ہے یا کتنی مقدار میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم 4 چیزیں سمجھ لیں کہ ہماری 24 گھنٹے میں چھوٹے پیشاب کی مقدار، یعنی جو پانی ہمارے جسم سے نکلتا ہے چھوٹے پیشاب کی شکل میں، اس کی مقدار کتنی ہے، بڑے پاخانے میں ضائع ہونے والا پانی وہ کتنا ہے، ہمارے اسکن سے پسینے کی شکل میں اور سانس کے ذریعے بھی کچھ پانی ہمارے جسم سے خارج ہوتا ہے۔ اسکن اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والی پانی کو بیسیکلی انسینسیبل واٹر لاسز کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو چھوٹے پیشاب سے خارج ہونے والا پانی یا ضائع ہونے والا پانی جو ہمارے جسم سے باہر نکلتا ہے، اس کی کم سے کم مقدار 500 ml 24 گھنٹے میں ہوتی ہے، اور بڑے پاخانے میں ضائع ہونے والا پانی 200 ml کے لگ بھگ ہے۔ جب اسکن اور سانس کے ذریعے خارج ہونے والا پانی 400 سے لے کر 500، یہ ایک ایوریج رینج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ہمارے جسم میں پانی بنانے کے لیے چشمہ بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ چشمہ جب ہمارے جسم کے اندر مختلف اجزاء جاتے ہیں اور اس کا میٹابولزم ہوتا ہے، تو اس میٹابولزم کی شکل میں پیدا ہونے والا پانی جو 250 سے لے کر 350 ml تک ہے، اس کو کہتے ہیں میٹابولک واٹر۔ اگر ہم ان چاروں کو ملا لیں، یعنی چھوٹے پیشاب، بڑے پاخانے، اسکن کے ذریعے خارج ہونے والا اور سانس کے ذریعے، اور اس کے ساتھ ساتھ میٹابولک واٹر، یہ ٹوٹل اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو یہ کم از کم 1400 ml بنتا ہے، یعنی 1.4 لیٹر۔ یہ وہ پانی ہے جو ہماری جسم کے مشینری کو چلانے کے لیے کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر اس سے ہمارے جسم کے اندر پانی کم ہوگا تو ہماری مشینری اس طرح نہیں چل سکے گی جس طرح اس نے چلنا ہے۔ بہت سے خامرے جو اس پانی کی مقدار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اس کی کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور خلیوں کے اندر اپنا کام کرتے ہیں، اگر یہ ریکوائرمنٹ کسی انڈیویجول کی، کسی فرد کی، کسی انسان کی پوری نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھی طرح سے کام نہیں کر سکیں گے اور باڈی کا سسٹم اچھی طرح سے نہیں چل سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ ایوریجن جو ایک ہیلتھی انڈیویجول ہے اور جو ایک معتدل ایریا میں رہتا ہے جہاں بہت گرمی بھی نہیں ہے اور بہت ٹھنڈ بھی نہیں ہے، تو اس کی بنیادی ریکوائرمنٹ یا کم از کم فلوئڈز کی، یعنی مائع جس میں پانی ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے، اس کی کتنی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے۔ تو ریکوائرمنٹ، اس کی ریکوائرمنٹ کے لیے میں آپ کو حوالہ دوں گا دا نیشنل اکیڈمیز فار سائنسز، انجینئرنگ اینڈ میڈیسن۔ یہ UK کا ریفرنس ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مرد کو کم از کم 24 گھنٹے میں 3.7 لیٹر فلوئڈز استعمال کرنا چاہیے، یا یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین کی پانی یا لیکوڈ کی ریکوائرمنٹ کمپیریٹیولی اس سے 1 لیٹر کم ہے، یعنی وہ 3.7 تھا اور یہ 2.7 لیٹرز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیمیلز پریگننٹ ہوتی ہیں اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو اس پہ دی آفس آف وومنز ہیلتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ 2.4 لیٹر ہے، اور جو عورتیں، جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ 3.1 لیٹر ہے۔ یعنی پہلے جو ہم نے جنرلی کیا تھا تو وہ 2.7 تھا، لیکن جو
فیڈ کراتی ہے بچوں کو، ان کی ریکوائرمنٹ مزید اور بڑی ہے، وہ 3.1 لیٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف ہم پانی سمپل فارم میں یوز نہیں کرتے، بلکہ پانی ہم مختلف صورتوں میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی مثال کے طور پہ آپ جوس پیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوپ پیتے ہیں، آپ یخنی پیتے ہیں، آپ قہوہ پیتے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ مختلف چیزوں میں پانی کی مقدار کتنی ہے۔ یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کو کہوں تو پلین ڈرنکنگ واٹر جو عمومی طور پہ شاپس میں ملتا ہے، اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں وہ تقریباً 100% واٹر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کافی یا ٹی یوز کرتے ہیں، چائے اور کافی یوز کرتے ہیں، وہ 99.5% یہ پانی پر مشتمل ہے، اور اس کا 0.5% باقی اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس طرح سپورٹس ڈرنکس جو ہیں وہ 95% پانی پر مشتمل ہے، اور اس کا 5% باقی چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم فروٹ جوسز استعمال کرتے ہیں، اس کا 90 سے لے کر 94% تک حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور اس کا باقی حصہ باقی انگریڈینٹس پہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دودھ لے لیں جس کی ہم بھلائی نہ نکالیں اور اس کو دیکھ لیں، تو اس میں پانی کی مقدار 87% ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف چیزیں ہیں، جیسے سبزیاں ہیں جس میں جیسے ٹماٹر ہیں، جیسے پالک ہے، اسی طرح پھل ہیں جیسے خربوزہ ہے، تربوزہ ہے۔ تو پالک یا خربوزہ، تربوزہ، یہ تقریباً 100% واٹر کے لگ بھگ ہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی فیکٹرز ہیں جو ہمارے پانی کی ریکوائرمنٹ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں عمومی طور پہ آپ کا جو انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے، اور جو لوگ گرم جگہ پہ رہتے ہیں ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا آپ کا ایکسرسائز ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا ایکسرسائز گرم علاقے میں ہے یا گرم ایریا میں ہے اور اس کا ڈیوریشن زیادہ ہے اور اس ایکسرسائز کی شدت زیادہ ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ باڈی کا ٹیمپریچر یہ بہت اہم ہے اور بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ کو چینج کرتا ہے۔ لٹریچر ریویو کرتا ہے کہ اگر آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر نارمل سے یعنی 37 ڈگری سی سے 1 ڈگری سی بھی زیادہ ہو جائے تو آپ کے جسم سے 100 سے لے کر 150 ml تک پانی 24 گھنٹے میں خارج ہو سکتا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کا ٹیمپریچر نارمل سے 2 ڈگری بڑھتا ہے تو آپ 100 اور 150 اس کو 2 دفعہ جمع کر لیں تو ڈیفینیٹلی اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کا ہیلتھ اچھا نہ ہو تو اس کے ساتھ آپ پانی لے بھی نہیں سکتے، تو وہ مزید آپ کی ریکوائرمنٹ کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک اہم چیز جو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا ہیلتھ سٹیٹس سٹیبل ہے، اگر آپ کو کوئی ڈیزیز نہیں ہے، آپ فی الحال ٹھیک ٹھاک ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ ایک عام انڈیویجول کی طرح ہوگی۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کو موشنز ہیں، لوز موشنز ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پانی کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ نہ صرف پانی کی ریکوائرمنٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نمکیات کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو الٹی آ رہی ہے یا آپ کو وومٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آپ کے جسم سے پانی نکلتا ہے بلکہ آپ کے معدے سے جو تیزابیت نکلتی ہے وہ آپ کے جسم کی الکلائن میڈیا کو زیادہ کر دیتا ہے، آپ کے پی ایچ کو اوپر لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی فرد کو یا کسی پیشنٹ کو چھوٹے پیشاب کا ایشو ہو، اس میں کوئی انفیکشن ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی بار بار چھوٹے پیشاب کرنے کی وجہ سے اس کی ریکوائرمنٹ پانی ضائع ہونے کی جو پروپورشن ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ آٹومیٹکلی بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو سٹونز ہوں، جن کو گردوں کے سٹونز ہوں، گردوں کے سٹونز کے ساتھ ان کی پانی کی ریکوائرمنٹ آٹومیٹکلی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ جب زیادہ پانی پئیں گے تو ان کے سٹونز کافی حد تک مزید بنیں گے نہیں، اور جو بنے ہوئے ہیں این ممکن ہے ان کے انگریڈینٹس کم ہو جائے یا ان کا سائز کم ہو جائے۔ اب میں آتا ہوں اس بات پہ جو زیادہ اہم ہے اور جو ہمیں جاننی چاہیے، کیونکہ اوپر والی چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں وہ تقریباً ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں،
لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہم اپنی پانی کی ریکوائرمنٹ کو کیسے پورے کریں گے. تو پانی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں گلاس سے یا کپ سے پیتے ہیں. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ جو ایک گلاس ہوتا ہے، جو ایک سٹینڈرڈ گلاس ہے، اس میں کتنا پانی آ سکتا ہے. گلاسز مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں، مختلف شیپس میں ہو سکتے ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ گلاس ہے اس میں پانی کی جو مقدار ہے یا فلوئڈ کی جو مقدار ہے وہ 240 ml ہے. 240 ml اگر رفلی میں کہوں تو وہ 250 ml کر لیں، ویسے 240 ml ہے. تو 240 ml اس میں فلوئڈ آتا ہے. اب آپ اگر 24 گھنٹے میں پانی لینا چاہیں تو وہ کیسے لیں گے؟ اس کا میں آپ کو ایک آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. ناشتہ کرنے سے پہلے اگر آپ ایک گلاس پانی پیتے ہیں اور پھر آپ ناشتہ کر لیں اور ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ایک گلاس اور پی لیں تو 2 گلاس ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دوپہر کے کھانے کے ساتھ ایک گلاس پی لیں، 3 ہو گئے. دوپہر کے کھانے کے 2-3 گھنٹے بعد آپ ایک اور گلاس پی لیں تو 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح رات کے کھانے کے ساتھ آپ ایک اور گلاس لیں گے تو 5 ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے 1-2 گھنٹے بعد ایک مزید اور گلاس لے سکتے ہیں. یہ ساری اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں تو یہ کم از کم 1450 ml کے لگ بھگ آپ کا صرف پانی کا اسٹیمیٹ بنتا ہے 24 گھنٹے میں اگر آپ ایسے کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے اور جو میں سمجھتا ہوں زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ پانی آپ تھوڑے وقفے کے ساتھ پئیں گے تو زیادہ سود مند ہے. اگر آپ ایک گلاس کو سپلٹ کر کے 2 گھنٹے بعد اس کا آدھا پی لیں پھر اس کے بعد پی لیں تو زیادہ سود مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز میں جو پانی ہم یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم نے کیسی پینا ہے وہ ضروری اس سینس میں ہے کہ اگر آپ ایکسرسائز کے بعد بہت زیادہ پانی پی لیں تو وہ بھی آپ کو پرابلم کر سکتا ہے. اس لیے ایکسرسائز سے پہلے پانی پینا، ایکسرسائز کے درمیان پانی پینا اور ایکسرسائز کے بعد پانی پینا یہ آپ کے لیے زیادہ سود مند ہے. لٹریچر یہ بھی ریویو کرتا ہے کہ کبھی کبھی اگر آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی صورت میں آپ پانی پی لیں، کیونکہ ہمارا دماغ کبھی کبھی آپ کی بھوک کے سینٹر اور ترس کے سینٹر کو کنفیوز کر دیتا ہے. تو وہ بیسیکلی اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے یا فلوئڈز چاہیے ہوتے ہیں لیکن وہ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے. تو پانی پینے سے این ممکن ہے وہ والا پرابلم تھوڑا سا حل ہو. لاسٹ میں سے جو ان سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پہلے ہم نے کیلکولیٹ کی کہ ہماری باقی بیسک ریکوائرمنٹ کتنی ہے، ہم نے کتنا لینا ہے، ایک گلاس میں کتنا پانی ہوتا ہے، ہم نے کتنا پانی یوز کرنا ہے. اب ایک عام فہم بندہ یہ سوچے گا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو پانی لیا ہوا ہے، جو پانی میں یوز کرتا ہوں 24 گھنٹے میں، جو میں فلوئڈز لیتا ہوں، آیا وہ میری اچھی ہائیڈریشن ہو رہی ہے کہ نہیں، میری ہائیڈریشن ایکوریٹ ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے سب سے اہم اور بنیادی چیز 2 ہے جو زیادہ ریلائبل ہے اور جو سبجیکٹس جو ہر فرد کے دوسری سے ڈیفرنٹ نہیں ہو سکتا، وہ ہے آپ کے چھوٹے پیشاب کا کلر. آپ کے چھوٹے پیشاب کا کلر اگر پانی کی طرح ہے یا کلر لیس ہے یا وہ لائٹ یلو ہے تو اس صورت میں آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہے. اور جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کبھی پانی پینے کی ایک چاہت نہ ہو، آپ کو پیاس نہ لگے، آپ کو پیاس محسوس ہی نہ ہو. اس صورت میں بھی وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کی ہائیڈریشن اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایلیمنٹ ہے وہ اس سینس میں تھوڑا سا انریلائبل ہے کہ کچھ لوگ جو تھوڑا پانی پیتے ہیں 24 گھنٹے میں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پیاس فیل کریں. اور بہت سارے ایسی پیشنٹ بھی ہیں جو زیادہ پانی پیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو شوق ہوتا ہے کہ مزید پانی پی لیں. تو انہی باتوں کے ساتھ میرے خیال میں اچھا اور موزون پانی پینے کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بہت اچھی رہے.